السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل وومنس ڈے منایا جا رہا ہے، تو سوچا اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اور وہ پچھلے دنوں جو بات چلی تھی، ایک نعرہ لگا تھا کہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ باطل قسم کی جو لبرل قسم کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم جو چاہے کریں، آزاد ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ بلکہ ایک نے بینر لگایا ہوا تھا کہ ہمیں شادی نہیں کرنی بلکہ آزادی چاہیے، ہمیں شادی نہیں چاہیے، آزادی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کس طرف وہ مسلمان عورتوں کو لے جانا چاہ رہی ہیں؟ کس آزادی کی بات کر رہی ہیں؟ کس حق کی بات کر رہی ہیں؟ جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ دنیا کے اندر، یورپ کے اندر جس کی طرف آج کل ہمارا مسلمان دیکھتا ہے، ہماری نگاہیں ہیں ان کی طرف، ان کے معاشرے میں تھوڑی سی نظر دوڑائیں کہ ان کا کیا حال ہے، ان کی عورتوں کا کیا حال ہے، کس طرح انہیں جو ہے ہراساں کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمارے اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورتوں کو، وہ کسی مذہب نے نہیں دیے۔ ہمارے اسلام میں اگر عورت ماں کی شکل میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھی عورت کی عزت کرو، وہ ماں ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی مثال کے طور پہ جو روایت میں آتا ہے نا کہ میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ماں کی مثال دی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی جو بندہ ماں کی خدمت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کے سامنے اف بھی نہیں کہے گا، اس کی جنت تیار ہے، وہ جنت کو آرام سے پالے گا۔ اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو بیٹی کو اسلام نے جو ہے وہ عزت دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے اور ان کا ماتھا چومتے، اتنی عزت۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یعنی بیٹی کے روپ میں ہے تب بھی عزت ہے۔ یہی عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو اس کو بھی عزت دی، اس کے حقوق دیے، اس کو وراثت میں حق دیا۔ یہ تو اللہ معاف کرے، آج کل ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک ناسور ہے کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ بڑے بڑے دیندار بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کے وقت جہیز دے دیا تھا، یعنی جہیز دے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت کا حصہ دے دیا۔ یہ تو شرعی حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بہن کو وراثت میں سے حصہ دینا، یہ ان کا حق ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان میں فرما رہے تھے کہ میں اپنے استاد محترم کو ان کی خدمت میں نے شہد پیش کیا، میری زمینوں کا شہد تھا، تو فرمانے لگے کہ میرے استاد محترم نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دیا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر حق دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر حق نہیں دیا تو شہد حلال نہیں ہے۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب کی کوئی بہن نہیں تھی، یعنی اتنے حقوق بہنوں کو دیے۔ یہی عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو مرد کے ذمے لگایا کہ اس کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، اس کو عزت دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو محبت دینا، یہ مرد کے ذمے لگایا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہمیں آرام سے سکون سے گھر پہ بیٹھ کے نہیں کھانا بلکہ باہر جا کے دھکے کھانے ہیں، ہم جاب کریں گی، ہمیں جاب کرنا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کال سینٹرز میں لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کی کوالیفیکیشن دیکھ کے نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کے چہرے کو دیکھ کے رکھا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ اتنی گری ہوئی حرکتیں ہیں، آفیسز کے اندر، کمپنیز کے اندر لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، بلکہ میں حیران ہوتا ہوں ایسی جگہ پہ لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے جہاں لڑکی کی ضرورت ہی نہیں، وہاں بھی لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے۔ اور ذہن ایک یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو دیکھ کے لوگ کھنچے میں آئیں گے، بینکوں کے اندر، مالز کے اندر، دکانوں کے اندر بھی۔ یعنی آج کی عورت یہ جاتی ہے، یہ آزادی چاہتی ہے
کہ گھر بیٹھ کے سکون سے نہیں کھانا، جو سکون سے مرد کما کے لا رہا ہے، ساری چیزیں دے رہا ہے۔ کئی شریف گھرانے کی عورتیں ہیں جو گھر بیٹھے الحمدللہ اس بات کو سمجھتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، چار دیواری میں رہتی ہیں، سکون سے عزت سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ لیکن ایک یہ باطل والے ہماری عورتوں کا ذہن ہی بنا رہے ہیں کہ وہ گھر سے نکلیں باہر، بے پردہ ہو کے نکلیں، تاکہ جو ہے بے حیائی پھیلے۔ یعنی بے پردگی سے بہت بے حیائی پھیلتی ہے۔ یہ پردہ تو اللہ پاک کا عورتوں سے متعلق سب سے بڑا حکم ہے، لیکن آج لبرل قسم کی جو عورتیں ہیں، لبرل قسم کے جو لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت بے پردہ ہو جائے، آزاد ہو جائے، گھر سے نکلے باہر، چار دیواری میں نہ رہے۔ ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی تھے، ان کو اپنے گھر لے کے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ پردہ کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بینا ہو، آپ تو دیکھ سکتی ہیں۔ تو پردہ، شرعی پردہ کرنا عورت کے بھی ذمہ ہے، مرد کے بھی ذمہ ہے۔ نظروں کو نیچے کرنا مرد کے بھی ذمہ ہے، عورت کے بھی ذمہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا۔ بات اس پہ ہو رہی تھی کہ آج کل جیسے جو ہے باطل اس بات کی محنت کر رہا ہے کہ عورتوں کو اسلام سے دور کیا جائے، پردے سے دور کیا جائے، آزادی، ایک زہر ان کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ آزاد ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں، گھر سے باہر جائیں۔ تو اللہ جو ہے ہم سب کی اس بات سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دین کی اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے کہ اسلام کے اندر اللہ جل شانہ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، اس بات کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔